پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ افغان گروپس یقینی بنائیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ قومی سلامتی کمیٹی۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کہا گیا کہ افغان گروہ یقینی بنائیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر خزانہ شوکت ترین سمیت دیگر اہم وزراء اور اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے حوالے سے سرکاری اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور اس کے تناظر میں پاکستان پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور بھی کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ پاکستان سمیت افغان گروہوں کی نمائندگی کے ساتھ ایک جامع سیاسی تصفیہ کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان میں تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی کا احترام کریں۔ تمام پارٹیز افغانیوں کی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں۔ اعلامیہ کے مطابق شرکا نے کہا کہ تمام جماعتیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین کسی دہشت گرد تنظیم یا گروہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ سابق امریکی انتظامیہ کی فوجوں کے انخلا کے فیصلے کی بائیڈن انتظامیہ کی توثیق در حقیقت تنازع کا منطقی نتیجہ ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے ہمسائے ملک سے امن چاہتا ہے۔ پاکستان کئی دہائیوں سے افغانستان میں جاری تنازعات سے متاثر رہا ہے۔ پاکستان افغان مسئلے کے جامع سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور شرکا نے کہا کہ عالمی برادری کو 4 دہائیوں سے دی جانے والی قربانیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں افغان مسئلے کا بہترین حل نکالا جا سکتا تھا۔ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ تعاون اور کام جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستانی سفارت خانے اور ریاستی مشینری کی جاری کوششوں کو سراہا۔ کمیٹی نے کہا کہ افغانستان کے تنازع کا کبھی بھی فوجی حل نہیں رہا۔ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل اس وقت ممکن تھا جب امریکی اور نیٹو افواج زیادہ تعداد میں افغانستان میں موجود تھیں۔ غیر ملکی فوجی موجودگی کو طویل عرصے تک جاری رکھنے سے کوئی مختلف نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری خطے کی طویل مدتی امن، سلامتی اور ترقی کے لیے جامع سیاسی تصفیے کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ پاکستان عالمی برادری اور افغان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک جامع سیاسی تصفیے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ افغانستان میں عدم مداخلت کے اصول پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ افغانستان چھوڑنے والے تمام سفارتکاروں، صحافیوں اور عالمی اداروں کے عملے کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ افغانستان سے نکلنے والے افراد کو محفوظ راستہ دیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان سے نکلنے والے افراد کو محفوظ راستہ دیں گے۔ افغان رہنماؤں کا اعلیٰ وفد وزارت خارجہ پہنچا اور وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا کو بیان جاری کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مختلف گروپوں سے تعلق رکھنے والے افغان وفد سے ملاقات ہوئی۔ وفد میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں۔ انہوں نے امن عمل میں حصہ لینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں افراتفری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی۔ ڈنمارک کے لوگوں کا افغانستان سے محفوظ انخلا ہو چکا۔ پاکستان مزید پروازیں افغانستان بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 380 غیر ملکی سفارتکار پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ افغانستان سے نکلنے والے افراد کو محفوظ راستہ دیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ ترقی کریں۔ افغانستان میں امن اور استحکام کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ افغان امن عمل میں ہم نے حصہ لیا۔ افغانستان سے متعلق پاکستان کی پوزیشن واضح ہے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ضروری ہے۔ افغان رہنماؤں کی وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ افغان رہنماؤں کا اعلیٰ وفد وزارت خارجہ پہنچا اور وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم مل کر افغانستان اور خطے کی بہتری کے لیے لاہ عمل واضح کریں۔ ہمارا حتمی مقصد پرامن، متحد، جمہوری، مستحکم اور خوشحال افغانستان ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم مل کر امن اور مفاہمت کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ عالمی برادری واضح طور پر افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی حامی ہے۔
وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان قیادت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس تاریخی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان کی وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کی راہ ہموار کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جامع مذاکرات افغان مسئلے کے پرامن سیاسی حل کا واحد راستہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں بدامنی ہو اور اندرونی انتشار سے ہمسائے ممالک متاثر ہوں۔ ہمیں امن مخالف ان عناصر پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی جو پاکستان کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ مصالحانہ کردار کو غلط رنگ دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ افغانستان کی حتمی منزل کے حصول میں افغان معاشرے کا ہر طبقہ یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ تمام افغان رہنما وسیع تر قومی مفاد میں مل کر کاوشیں بروئے کار لائیں گے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا تعمیری اور مصالحانہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری افغانستان کی تعمیر و نو اور بحالی کے لیے تعاون اور اقتصادی معاونت کی فراہمی کے لیے آگے بڑھے۔ طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے لیے تیار ہے چین نے طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور تعاون کے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق چین کی حکومت کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ جاری تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے دوران چین نے طالبان کے ساتھ غیر سرکاری طور پر تعلقات استوار کر لیے تھے اور اب طالبان کابل پر قبضہ کر چکے ہیں۔ پاکستان اسمارٹ فونز برآمد کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل۔ پاکستان پہلی مرتبہ مینوفیکچرڈ ان پاکستان کے ٹیگ کے ساتھ متحدہ عرب امارات UAE کو کھیپ بھیجنے کے ساتھ 4G اسمارٹ فونز کا برآمد کنندہ بن گیا۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق انویوو ٹیلی کام کے تیار کردہ 5500 اسمارٹ فونز جمعے کو UAE برآمد کیے گئے۔ تاہم موبائل فون کے مقامی مینوفیکچررز نے برآمدات معاون پالیسی بنانے پر زور دیا ہے تاکہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے خطے میں حریفوں کو شکست دے سکے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کمپنی کو اس کامیابی پر مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں اسمارٹ فونز کی برآمدات میں مزید اضافہ ہوگا۔ قطر کا حماد ایئرپورٹ دنیا کا بہترین ایئرپورٹ قرار۔ بہترین لگژری سہولیات اور فن تعمیر کے اعلیٰ نمونے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرمینل کمپلیکس کی وجہ سے قطر کے حماد ایئرپورٹ کو دنیا کا بہترین ایئرپورٹ قرار دے دیا گیا۔ دنیا بھر میں ایئرپورٹ کی رینکنگ کرنے والے ادارے اسکائی ٹریکس کے ورلڈ ایئرپورٹ سروے کے مطابق دنیا کے 10 بہترین ایئرپورٹس میں قطر کا حماد ایئرپورٹ سر فہرست ہے، جبکہ ٹوکیو کا ہانیڈا ایئرپورٹ دوسرے اور سنگاپور کا چانگی ایئرپورٹ تیسرے نمبر پہ ہے۔ یہ فہرست 2020 تا 2021 کے عرصے میں دنیا بھر کے فضائی مسافروں سے کی گئی ووٹنگ کے بعد جاری کی گئی ہے۔ حماد ایئرپورٹ دارالحکومت دوحہ میں واقع ہے۔ اس کا فن تعمیر بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے ٹرمینل کمپلیکس کی تعمیرات کو فن تعمیر کا نمونہ اور سب سے زیادہ پرآسائش مانا جاتا ہے۔ یہ قطر ایئر ویز کا مرکزی ہوائی اڈہ بھی ہے۔ وابڈا کا ارشد ندیم اور طلحہ طالب کو 25 لاکھ روپے کا انعام۔ وابڈا نے ٹوکیو اولمپکس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ارشد ندیم اور طلحہ طالب کو 25 لاکھ روپے کے نقد انعام سے نواز دیا۔ وابڈا ہاؤس لاہور میں ٹوکیو اولمپکس میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتھلیٹ ارشد ندیم اور ویٹ لفٹر طلحہ طالب کے اعزاز میں تقریب ہوئی، جس میں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے جیولین تھرو میں 5ویں پوزیشن پانے والے ارشد ندیم اور ویٹ لفٹنگ میں 5ویں نمبر پر آنے والے طلحہ طالب کو 25 لاکھ روپے کے انعامی چیک دے دیا۔ ارشد ندیم کے کوچ فیاض بخاری کو 5 لاکھ روپے دیے گئے۔ جونیئر ٹینس چیمپئن ابو بکر طلحہ کو 50,000 کا چیک بھی دیا۔ ماہرہ خان کے مزاج سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی سٹار ہیں۔ زاہد احمد۔ پاکستان کے معروف اداکار زاہد احمد نے کہا ہے کہ ماہرہ خان کے مزاج اور کام کے انداز سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی سٹار ہیں۔ ایک انٹرویو میں مختصر فلم پرنس چارمنگ سے متعلق زاہد احمد نے کہا کہ ماہرہ خان کے ساتھ پہلی مرتبہ کام کیا۔ وہ نہایت پروفیشنل اداکارہ ہیں۔ ان کے مزاج اور کام کے انداز سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی سٹار ہیں۔ ڈراموں کے انتخاب کے حوالے سے زاہد احمد نے بتایا کہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈرامہ میرے پاس آیا ہے دیکھوں کہ اس میں مرد کا کردار کہانی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ شہزاد روئے نے مداحوں کو اپنے فٹ رہنے کا راز بتا دیا۔ پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں ایسے بہت سے فنکار موجود ہیں جو خود کو جوان رکھنے کی فہرست میں ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن وہ اس فہرست میں زیادہ دیر تک رک نہیں پاتے۔ لیکن اس متعلق بات کی جائے تو خاتون اداکاروں میں ماہنور بلوچ اور گلوکار شہزاد روئے کی فٹنس کے سب ہی دیوانے ہیں۔
دونوں سے متعلق مداح کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی عمر رک سی گئی ہے۔ احسن خان کے پروگرام ٹائم آؤٹ ود احسن خان میں جب شہزاد روئے سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک تو میں بچپن سے ہی گا رہا ہوں، دوسرا انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے عمر کے معاملے میں سپریم کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے۔ اداکار نے کہا کہ جوان دکھنے کی کوئی اور وجہ نہیں، بس یہ ہے کہ میں ورزش کرتا ہوں۔ شہزاد روئے نے کہا کہ ڈائٹ کے خیال سے زیادہ وہ ورزش پر دھیان دیتے ہیں تاکہ وہ شیپ میں رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ جمعہ کو تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔